بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية وما بعدها ومن حيث خرجت لسفر فول وجهك شطر المسجد الحرام. یہاں پر جو ہے فولی میں اعراب فولہ لگا ہے، وہ درست نہیں ہے، فولی ہے. ومن حیث خرجت، اور جہاں کہیں سے آپ نکلے لسفر، سفر کے لیے، جہاں کہیں سے آپ نکلے، کہیں سے بھی آپ سفر کے لیے نکلے، کہیں سے بھی سفر کی شروعات کریں، کہیں بھی جائیں، فولی وجہ کا، پھیر لیجئے اپنا چہرہ، اپنے چہرے کا رخ کر لیجئے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب، اپنے چہرے کا رخ کر لیجئے مسجد حرام کی جانب، پھیر لیجئے یا کر لیجئے، متوجہ ہو جائیے مسجد حرام کی جانب، یعنی نماز میں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کہیں بھی ہوں. آپ کو جب یہاں سفر کے ذکر کیا ہے تو مطلب حضر میں بدرجہ اولا، اگر سفر نہیں ہے تو بدرجہ اولا. اور یہاں پر کئی دفعہ یہ حکم آیا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، ابھی آگے آ رہا ہے اور پیچھے بھی گزر چکا ہے. تو سفر کا ذکر مؤلف نے اس لیے کیا ہے تاکہ سفر اور غیر سفر دونوں کے لیے حکم برابر ہو. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یقیناً یہ تمہارے رب کی جانب سے برحق ہے. یہ فیصلہ جو قبلے کی تحویل کا فیصلہ صادر ہوا ہے، مسجد الحرام کو، خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے کا جو حکم آیا ہے، یہ برحق فیصلہ ہے، درست فیصلہ ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، یا وہ تعملون بالتاء والیاء، تعملون اور یعملون دونوں اس میں قرأت ہے. اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں یا جو کچھ تم عمل کر رہے ہو یا عمل کرو گے. تقدم مثلہ، اس کے جیسے آیت پیچھے بھی گزر چکی ہے. وَكَرَّرَهُ لِبَيَانِ تساوی حکم السفر وغیرہ، اس آیت کو یا اس حکم کو مکرر دوبارہ بیان کیا ہے. کیوں؟ تاکہ برابر ہو سفر کا حکم اور بغیر سفر کا حکم. سفر اور غیر سفر ہر حال میں حکم کیا ہو؟ برابر ہو. مطلب جو حکم بغیر سفر کا ہے یعنی حجر کا، آدمی سفر میں نہیں ہے، گھر بیٹھا ہے، گھر پہ ہے، تو نماز جب پڑھے گا قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا. ایسے ہی سفر میں بھی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا. دونوں کا حکم برابر ہے، سفر کا بھی حجر کا بھی. اسی کو مؤلف نے کہا ہے کہ تاکہ سفر اور غیر سفر کا حکم برابر ہو جائے، اس کو بیان کرنے کے لیے اس آیت کو مکرر لائے ہیں کہ سفر اور حضر دونوں کا حکم برابر رہے. آگے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر وہی جو لفظ پیچھے گزرا ہے، جہاں کہیں سے آپ نکلے اپنے چہرے کا رخ کر لیجئے، پھیر لیجئے مسجد حرام کی جانب، یعنی جہاں کہیں بھی آپ ہوں، سفر میں ہوں، سواری پر ہوں، گھر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب نماز میں کر لیجئے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ،
اور جہاں کہیں بھی تم رہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پھیر لو تم اپنے چہروں کو شطرہو، اس کی جانب، کس کی جانب؟ مسجد حرام کی جانب، خانہ کعبہ کی طرف۔ کررہو للتاکید، اس کو مکرر ذکر کیا ہے، دوبارہ سے ذکر کیا ہے تاکید کے لیے، تاکید کے لیے اس جملے کو دوبارہ ذکر کیا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن صاحب فتح القدیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جملہ 3 بار مکرر آیا، یہاں پہ آیا، یہاں آیا، اور پیچھے بھی گزشتہ آیت میں یہاں بھی گزر چکا ہے۔ ادھر دیکھیں گے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہاں بھی یہی حکم ہے، اور اس سے پہلے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو یہ حکم بار بار کیوں آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اس کی 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی ہے کہ یہ حکم تاکید کے لیے آیا، جو یہاں وجہ مؤلف نے ذکر کی ہے کہ تاکید کے لیے بار بار اس حکم کو یا 3 مرتبہ اس حکم کو دہرایا گیا ہے کہ اس کی اہمیت اس سے ظاہر ہو جائے کہ یہ کس قدر اہم ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، اس کی اہمیت اور فرضیت کو اجاگر اور ظاہر کرنے کے لیے یہ حکم بار بار آیا ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ نسخ کا پہلا معاملہ تھا، احکامات کی منسوخی، کسی بھی حکم کو منسوخ کرنے کا یہ پہلا مسئلہ تھا۔ تو لوگوں کو، تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں، ان کے اندر جو ذہنی خذلان تھا اس کو ختم کرنے کے لیے، ذہنی خلجان کو ختم کرنے کے لیے یہ حکم بار بار آیا ہے کہ قبلے کا جو پہلا حکم ہے وہ اب منسوخ ہو گیا ہے، اب نیا حکم یہ ہے۔ تو نسخ پہلی بار جب کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو وہ چیز عجیب لگتی ہے، تو اس لیے یہ حکم جو منسوخ ہوا ہے اس منسوخ حکم کو تاکہ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح سے اس کو راسخ کر دیا جائے، اس لیے اس کو بار بار لائے ہیں۔ تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ تعدد علت کی وجہ سے، چونکہ تحویل قبلہ کی متعدد وجوہات ہیں۔ قبلہ کیوں تحویل ہوا ہے؟ کیا وجہ تھی قبلہ کے تحویل ہونے کی؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، تو کئی وجوہات ہونے کی وجہ سے اس کو کئی بار ذکر کیا ہے قبلے کے تحویل کو۔ کئی وجوہات کیا تھی؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رغبت، خواہش اور چوائس تھی کہ خانہ کعبہ مسجد حرام ہمارا قبلہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ خانہ کعبہ قبلہ ہو، اس وجہ سے وہ قبلہ تحویل ہوا۔ دوسری علت یہ ہے کہ ہر ملت کے لیے ایک قبلہ درکار ہوتا ہے، اس لیے ملت اسلامیہ کے لیے، ملت محمدیہ کے لیے ایک قبلہ ہونا تھا مستقل، جو دیگر ملتوں یہود و نصارہ کی ملت سے الگ ہو۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ تیسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ مخالفین کے جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کا ازالہ ہو جائے۔ جو مخالفین نے، یہود و نصارہ مشرکین نے جو اعتراضات کیے تھے، ابھی آگے چند کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کے اعتراضات ختم ہو جائیں، ان کو دور کرنے کے لیے، ان کے ازالے کے لیے یہ حکم بار بار آیا ہے۔ تو اس آیت کو یا اس حکم کو کئی مرتبہ یا 3 مرتبہ اس کو ذکر کیا ہے، مکرر لائے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم نے آپ کے سامنے بھی بیان کر دی ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، کیوں اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کر لو؟ وجہ بیان کر رہا اللہ تعالیٰ، لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت بازی، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی مجادلہ نہ ہو۔ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، للناس سے مراد یہود ہیں یا مشرکین ہیں۔ للناس میں لام عہد ذہنی کے لیے ہے،
عہد ذہنی کے لیے، مطلب للناس کہنے سے لوگوں کے ذہن میں فوراً آ جائے گا کون لوگ مراد ہیں، یہود یا مشرکین، اس لیے کہ وہی لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے، اس کے بارے میں جو ہے چیمہ گوئیاں کر رہے تھے۔ اللہ یکون للناس، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے، علیکم تمہارے خلاف، حجت کوئی حجت۔ حجت کا معنی یہاں دلیل اور برہان نہیں ہے بلکہ مجادلہ، کوئی جھگڑا، حجت بازی، کوئی مجادلہ، بحث و مباحثہ نہ رہے۔ کس سلسلے میں بحث و مباحثہ مجادلہ؟ فی التولی الی غیرہ، فی التولی الی غیرہ، اس کے علاوہ کی طرف رخ کرنے کے سلسلے میں۔ اب قبلہ تحویل ہوا، بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف ہوا، تو اس کے علاوہ کی طرف جو قبلہ تحویل ہوا ہے اس سلسلے میں وہ بحث و مباحثہ نہ رہے، یا یہ کہ خانہ کعبہ کے علاوہ جب ادھر قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف ہے، تب یہ لوگ یہود و نصارہ اور مشرکین تب بھی بات لگاتے تھے، اور اب تحویل ہو گیا اب بھی بات لگاتے ہیں۔ ہر حال میں یہ لوگ اعتراض کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تب بھی یہودی لوگ اعتراض کرتے تھے، تب کیا کہتے تھے؟ تب یہ لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کا انکار کرتا ہے اور ہمارے قبلے کی پیروی کرتا ہے۔ تو یہ یہودی لوگ تب بھی بات لگاتے تھے، اور ایسے مشرکین بھی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے، اور ویسے ابراہیم علیہ السلام کی قبلے کو نہیں مانتا۔ تو دونوں لوگ، مشرکین بھی اور یہودی بھی، دونوں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کستے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کو نہیں مانتے، ہمارے قبلے کو مانتے ہیں، جبکہ مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کو نہیں مانتے، حالانکہ ان کی ملت کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ مجادلہ جو چل رہا تھا، بحث و مباحثہ جو چل رہا تھا، جو لوگ اعتراض کر رہے تھے، وہ اعتراض ختم ہو جائے، یہ تاکہ یہ اعتراض باقی نہ رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تحویل کر دیا ہے۔ تو یہ والا جو اعتراض تھا مشرکین والا اور یہودیوں والا، یہ اعتراض، یہ حجت بازی، یہ مجادلہ، یہ مناظرہ تاکہ ختم ہو جائے، نہ رہے۔ کیا فرمایا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت بازی، کوئی حجت بازی نہ رہے، کوئی بحث و مباحثہ نہ رہے، کوئی مجادلہ نہ رہے۔ کس سلسلے مجادلہ؟ فی التولی الی غیرہ، بیت المقدس کے علاوہ دوسری طرف قبلہ کرنے کے سلسلے میں کوئی مجادلہ نہ رہے۔ لِتَنْتَفِي مُجَادَلَتُهُمْ لَكُمْ، تاکہ ختم ہو جائے ان کا تم سے مجادلہ۔ نفی، انتفاع یعنی نفی، ختم کرنے کے لیے، تمہارا ان سے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ حکم آیا ہے۔ من قول الیہود، کیا مجادلہ تھا؟ یہودیوں کا قول تھا، یجحد دیننا ویتبع قبلتنا، یہودی لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کا انکار کرتا ہے اور ہمارے قبلے کی پیروی کرتا ہے۔ اس کے برخلاف مشرکین کیا کہتے تھے؟ وقول المشرکین، مشرکین کا کہنا یہ تھا کہ یدعی ملت ابراہیم، مشرکین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتا ہے، ویخالف قبلتہ، اور ان کے قبلے کی مخالفت کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی مخالفت کرتا ہے۔ تو دونوں لوگ، ان لوگوں کو بات بنانے کا موقع مل گیا تھا جب قبلہ تحویل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے کچھ حکمتوں کی وجہ سے پہلے قبلے کو تحویل کیا، بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، تو اس میں بھی کچھ حکمتیں تھیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف قبلہ دوبارہ بنا دیا، اس میں بھی کچھ حکمتیں تھیں، لیکن یہ لوگ ہر حال میں جو ہے بات لگاتے، تان کرتے اور عیب لگاتے تھے، اعتراض کرتے تھے۔ چنانچہ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے پیچھے کہ تاکہ لوگوں کے لیے کوئی حجت بازی نہ رہے، ہاں مگر جو ظالم ہے وہ پھر بھی حجت بازی کرتے رہیں گے،
پھر بھی وہ اعتراض کرتے رہیں گے، پھر بھی وہ لوگ اعتراض کرتے رہیں گے۔ الا الذین ظلموا، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، کن میں سے؟ ناس میں سے، لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کیا، وہ لوگ بالعناد، عناد کے ذریعے، شرکسی کے ذریعے وہ لوگ پھر بھی اعتراض کرتے رہیں گے، وہ لوگ پھر بھی حجت بازی کرتے رہیں گے۔ تو یہاں پر یہ جو نفی آئی ہے لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ رہے، اس لیے ہم نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا تاکہ لوگوں کے لیے کوئی حجت بازی نہ رہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے پھر بھی رہے گی حجت بازی، پھر بھی اعتراض کریں گے، پھر بھی طعن کریں گے، پھر بھی عیب لگائیں گے۔ کون لوگ لگائیں گے؟ جو ظالم ہیں ان میں سے، ظالم تو سب ہی ہیں لیکن جو شرکسی کے ذریعے ظالم ہیں، بالعناد، عناد کے ذریعے جو جنہوں نے ظلم و زیادتی کی، ویسے تو سب ہی ظالم ہیں، سب لوگ ظالم ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ عناد اور شرکسی اور زیادتی کے ذریعے ظلم کرنے والے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ، تو یہ ظالم لوگ کہیں گے مَا تَحَوَّلَ إِلَيْهَا، مَا تَحَوَّلَ إِلَيْهَا إِلَّا مَيْلًا إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ، مَا تَحَوَّلَ إِلَيْهَا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف قبلے کو تحویل نہیں کیا مگر میلان رکھتے ہوئے اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف۔ یہودی لوگ پھر بھی یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خانہ کعبہ کو جو دوبارہ قبلہ بنایا ہے، یہ اس لیے بنایا ہے چونکہ ان کو اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف میلان ہے، اس کی طرف جھکتے ہیں، اس کی طرف ان کا رجحان ہے۔ تو کچھ لوگ تو ہر حال میں کچھ بھی آپ کریں گے تو اعتراض کریں گے، جو بھی وہ کہہ رہے ہیں ویسا کرنے لگیں گے، پھر دوسرا اعتراض لے آئیں گے۔ تو ہر حال میں اعتراض ہے، کبھی یعنی انسان پریشان ہو جاتا ہے کرے تو کیا کرے، ایسا کرے تب بھی مشکل، ایسا نہ کرے تب بھی مشکل، ایسا کہے تب بھی مشکل، ایسا نہ کہے اس کے دوسرا کچھ کہے تب بھی مشکل، ہر حال میں اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ وہی ظالم لوگ ہیں کہ یہ لوگ ہر حال میں اعتراض کریں گے، عیب جوئی کریں گے۔ فرمایا والاستثناء متصل الا الذين، یہاں جو استثناء آیا ہے، استثناء کیا ہے؟ متصل ہے۔ استثناء کی دو قسمیں ہوتی ہیں، استثناء متصل اور استثناء منقطع۔ متصل اور منقطع، متصل میں کیا ہوتا ہے کہ مستثنی منہ ہی میں سے ہوتا ہے، اور منقطع میں کیا ہوتا ہے کہ مستثنی وہ مستثنی منہ میں سے نہیں رہتا، وہ الگ رہتا ہے۔ تو یہاں پر استثناء کیا ہے؟ متصل ہے، مطلب یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ انہی ناس میں سے ہیں، مطلب یہ جو ناس ہے یہ بھی ظالم ہی ہیں، یہ بھی ظالم ہی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ عناد والے ظالم ہیں جو شرکسی کے ذریعے ظلم کرنے والے ہیں، تو یہ ان کو مستثنی کیا ہے کہ یہ ہر حال میں پھر بھی اعتراض کریں گے، پھر بھی ظلم و زیادتی کریں گے۔ والمعنی، معنی کیا ہوا کہ لا يكون لأحد علیکم کلام الا کلام هؤلاء، معنی یہ ہوگا کہ یہ حکم اس لیے ہم نے دیا ہے تاکہ نہ ہو تم میں سے کسی کے لیے کلام سوائے ان لوگوں کے کلام کے، لا یکون لأحد علیکم کلام، تاکہ ان میں سے کسی کی کوئی بات نہ رہے آپ کے خلاف سوائے ان لوگوں کی بات کے، سوائے ان ظالمین کی بات کے۔ فلا تخشوہم، لہذا آپ تم لوگ ان سے نہ ڈرو، مسلمانوں سے خطاب ہے، فلا تخشوہم واخشونی، تم ان یہودیوں سے، ان مشرکین سے نہ ڈرو، ان کے طعن و تشنیع سے خوف نہ کھاؤ، ان کے حجت بازی سے، ان کے بیجا کلام سے، گفتگو سے تم نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ نے فرمایا اخشونی، مجھ سے ڈرو۔ کیسے ان سے نہ ڈرو؟ یعنی لا تخافوا جدالهم في التولی الیہا، اخشوہم کا معنی تخافوا، لا یہاں پر محذوف ہے چونکہ یہاں لا آ چکا ہے اس لیے مؤلف نے ذکر نہیں کیا ہے، یعنی لا تخافوا جدالهم، تم ان کے جدال سے نہ ڈرو، فی التولی الیہا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کے سلسلے میں ان کا جو جدال، مجادلہ، بحث و مباحثہ ہے
اس سے خوف نہ کھاؤ. وخشونی اور مجھ سے ڈرو. کیسے؟ بامتثال امری میرے حکم کو بجا لا کے. بامتثال امری اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حکم کو بجا لا کے مجھ سے ڈریے. کہ یعنی اگر تم نے میرے حکم کو بجا نہیں لائے، میرے حکم کو نہیں مانا تو میری سزا بہت سخت ہے. تو سزا سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، اس کے انجام سے ڈرو کہ اگر تم نے حکم کو بجا نہیں لائے، حکم کو بجا نہیں لائے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا. لہذا اس انجام سے ڈرو. وخشونی مجھ سے ڈرو بامتثال امری میرے حکم کو بجا لا کر کے. جی شیخ یہاں پہ لا یکون لأحد علیکم کلام، یہاں پہ یعنی وہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کا ظلم تو ختم ہو جائے گا، لیکن ان کے علاوہ جو اور ظالم ہیں ان کا ظلم ختم نہیں ہوگا، اس مطلب یہ ہے. ہاں مطلب یہود میں سے بھی کچھ ہیں، یہود میں سے بھی کچھ لوگ رہیں گے جو عناد اور سرکشی پر اترے رہتے ہیں، وہ پھر بھی بات لگاتے رہیں گے. یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگ رہیں گے جو ایسی سرکشی والی بات کرتے رہیں گے. چونکہ مشرکین والی بات تو ختم ہو جائے گی، مشرکین کا جو اعتراض تھا، لیکن یہ یہودیوں کی جو خاص صفت ہے سرکشی والی، عناد والی، ان لوگوں کو ہر حال میں کتنا بھی ان کے لیے خیر کر لو، اچھا کر لو، یہ پھر بھی اعتراض کرتے رہیں گے. بنی اسرائیل کے واقعات پیچھے سورہ بقرہ میں گزر چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے ہر طرح کی ان کے لیے سہولتیں، اللہ تعالیٰ سے من و سلوہ مانگا، پانی کے چشمے جاری کیے، بہت ساری ان کے لیے سہولتیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ اعتراض پہ اعتراض، سوال پہ سوال کرتے ہی رہے. تو وہی یہاں پہ کہا گیا کہ مگر ان میں سے کچھ ظالم لوگ ایسے ہیں کہ یہ حکم آنے کے بعد بھی وہ بات لگاتے رہیں گے اور گفتگو کرتے رہیں گے اس سلسلے میں. سمجھ میں آئی بات؟ جی وَخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ ان سے نہ ڈرو، ان کے بحث و مباحثے سے نہ ڈرو، ان کے جدال سے مجھ سے ڈرو، اس لیے تاکہ میں پورا کر دوں اپنی نعمت کو تم پر. وَلِأُتِمَّ اور تاکہ میں پورا کر دوں میری نعمت کو تم پر. وَلِأُتِمَّ کا عطف کس پر ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ پر ہے. پیچھے جو حکم گزرا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے کوئی تمہارے خلاف کوئی حجت بانی، اسی پر یہ عطف ہے. اور تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دوں. یہ تاکہ کس چیز کی علت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ جو حکم آیا ہے کہ تم اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو، مسجد حرام کی جانب اپنا رخ کر لو. یہ حکم کیوں ہے؟ تاکہ لوگ جو بات بناتے تھے وہ بات ختم ہو جائے. یہاں پر ایک اور بات بھی مفسرین نے ذکر کی ہے کہ یہودی لوگ ایک بات اور کہتے تھے. وہ یہ کہتے تھے یہودی لوگ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہے، جیسا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا اپنی کتابوں میں، لیکن یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے. تو ایسے بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے تھے یہودی لوگ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ جو ہماری کتابوں میں وہ تو خانہ کعبہ ہے، پھر یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتا ہے؟ ایسے بھی اعتراض کرتے تھے. اور پھر جب خانہ کعبہ قبلہ ہو گیا تب بھی بات کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ تو اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف میلان رکھتا ہے، اس لیے ادھر قبلہ بنا لیا. تو ہر حال میں کچھ لوگ بات کرتے تھے. تو اللہ نے یہ حکم دیا تحویل قبلے کا، کیوں؟ تاکہ لوگوں کی یہ باتیں بھی کم ہو جائیں اور تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دوں. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اور تاکہ میں پورا کر دوں، مکمل کر دوں میری نعمت کو تم پر. کیسے مکمل کر دوں؟ بِالْهِدَایَةِ إِلَى مَعَالِمِ دِینِكُمْ ہدایت کے ذریعے رہنمائی کر کے تمہارے دین کے معالم کی طرف. معالم دین کے معالم یعنی دین کے احکامات، دین کے مسائل، دین کے شعائر، ان کی طرف تمہاری رہنمائی کر کے تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دوں. تو قبلہ بھی یہ معالم دین میں سے، دین کی نشانیوں میں سے ہے. خانہ کعبہ دین اسلام کی نشانی ہے، دین اسلام کی علامت ہے. مسجد حرام، خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ اور وہاں موجود دیگر شعائر یہ اسلامی علامات ہیں، اسلامی شعائر ہیں، اسلامی معالم ہیں.
تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دوں رہنمائی کر کے بالہدایہ، ہدایت یہاں پر رہنمائی کے معنی میں رہنمائی کر کے تمہارے دین کے معالم کی طرف، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ حق کی طرف، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم رہنمائی پاؤ حق کی طرف، درست بات کی طرف، درست مسئلے کی طرف تمہاری رہنمائی ہو جائے۔ کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، کما ارسلنا بھیجا، فیکم تمہارے درمیان، رسولا منکم تم ہی میں سے ایک رسول، جیسا کہ ہم نے بھیجا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ متعلق باتمہ، اس کا تعلق اتمہ سے ہے، اور تاکہ میں مکمل کر دوں، کیسے مکمل کر دوں؟ جیسے ہم نے بھیجا تم ہی میں سے ایک رسول، تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیج کر جیسے ہم نے اپنی نعمت کو مکمل کیا، ویسے ہی ہم تم پر اپنی نعمت کو، قبلے والی نعمت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، متعلق باتمہ، یہ اتمہ سے متعلق ہے۔ اتمہ سے متعلق مطلب کیا ہوا کہ تاکہ میں مکمل کر دوں، کیسے مکمل کر دوں؟ جیسا کہ ہم نے مکمل کیا ارسال رسول کی نعمت کو، اتماماً اے اتماماً کا اتمامہا بارسالنا، اتماماً لاتم اتماما، تاکہ مکمل کر دوں، کیسے؟ جیسے کہ ہم نے اس کو مکمل کیا دین کو ارسال رسول کے ذریعے، اپنے رسول کو بھیج کر کے جیسے ہم نے دین کو مکمل کیا، ویسے ہی ہم خانہ کعبہ کو قبلہ بنا کر، قبلہ کی جو نعمت ہے اور دین کے جو معالم ہیں، ان معالم کی نعمتوں کو مکمل کر دوں۔ رسول سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یتلو علیکم، وہ تلاوت کرتے ہیں تمہارے اوپر، آیاتنا ہماری آیتوں کو، ہماری آیتوں کو تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ آیات سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیتیں مراد ہیں۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، آیات قرآن پاک میں دو معنی کے لیے آتا ہے عام طور پہ، ایک تو قرآن پاک کی آیتیں، اور ایک آیات بمانے معجزات، نشانی، علامت، اللہ تعالیٰ کی جو دنیا میں نشانیاں ہیں، زمین، سورج، چاند، ستارے، سب یہ اللہ کی نشانی ہے، مطلب کوئی تو ہے جس نے ان کو بنایا ہے، تو اس طرح اللہ رب العالمین کی یہ آیتیں ہیں۔ تو اور قرآن پاک میں ان کا بھی ذکر ہے، ان آیات کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وجود کی جو نشانی ہیں ان کو بھی پڑھ کے سناتے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کو بھی پڑھ کے سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ رسول تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ، زا کے ساتھ تزکیہ کا مطلب پاکی، اور زال کے ساتھ تزکیہ ہوتا ہے تو اس کا معنی ذبح کرنے کا ہوتا ہے، یہ زا کے ساتھ ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کریں گے، یعنی يُطَهِّرُكُمْ مِنَ الشِّرْكِ، تم کو شرک سے پاک صاف کریں گے یا کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے رسول بھیجا، وہ رسول تمہارے اوپر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہاری پاکی کرتے ہیں، تمہیں پاک صاف کرتے ہیں شرک کی اور کفر کی، نفاق کی گندگی سے، غلاظت سے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ رسول تمہیں سکھلاتے ہیں کتاب۔ کون سی کتاب سکھلاتے ہیں؟ قرآن پاک، قرآن کی تعلیم وہ دیتے ہیں، قرآن تمہیں سکھلاتے ہیں۔ والحکمت، اور حکمت کی باتیں سکھلاتے ہیں۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ ما فیہ من الاحکام، قرآن پاک میں جو احکام ہیں ان احکام کی وضاحت کرتے ہیں۔ جو مسائل آئے ہیں ان مسائل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تو جو باتیں قرآن پاک میں وارد ہیں ان کو کھول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو وہ حدیث کہلاتی ہیں۔ جو باتیں قرآن میں کو مزید واضح کرنے کے لیے، ان کے غموض کو واضح کرنے کے لیے، ان کے باریک عبارتوں کو، مسائل کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا احادیث کے ذریعے، وہ سنت اور حدیث کہلاتی ہے۔ تو مطلب حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد سنت یا حدیث ہے، کتاب و سنت
या कुरान और हदीस, दोनों का जिक्र यहाँ गया। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, और वो रसूल तुम्हें वो बातें सिखलाते हैं जो तुम नहीं जानते थे। मालम तकूनु तालमून, जिनका तुम्हें इल्म नहीं था, वो सारी बातें वो रसूल तुम्हें सिखलाते हैं। तो जिस तरह से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जैसे हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल किया रसूल भेज करके, वैसे ही हम तुम्हारे लिए अपनी नेमत और किबले को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर रहे हैं, इसलिए कि किबला भी दीन ही की एक निशानी है, दीन ही की एक अलामत है। इस तरह से इन आयतों में किबले का बयान मुकम्मल हुआ, और आगे उससे जुड़ी हुई दूसरी बातें इंशाअल्लाह अगले दर्स में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व